صاحب سر یہ سوال ہے کہ بندے کو کیسے پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فضل کیسے تلاش کیا جائے؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک 2 قانون بنائے ہیں، اگر آپ کے علم میں ہو تو پھر آپ کو یقین ہوگا کہ اللہ آپ سے راضی ہے۔ ایک قانون میں کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ما یفعل اللہ بعذابکم، مجھے کیا پڑی ہے کہ عذاب کروں، مجھے کیا پڑی ہے تمہیں تکلیف دوں، مجھے تو کوئی ایسا مرحلہ درپیش نہیں ہے، میں نے کسی سے بدلہ تھوڑی لینا ہے۔ خدا تو کہہ رہا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، مجھے کیا پڑی ہے کہ تمہیں تکلیف دوں، عذاب کروں۔ ان شکرتم و آمنتم، اگر تم مجھے یاد کرنے والے اور مجھ پہ ایمان رکھتے ہو تو تمہیں عذاب نہیں ہو سکتا۔ تو خواتین حضرات، عذاب تو گیا نا، ایک چیز تو گئی نا، اور بڑی سادگی سے گئی کہ اگر تم مجھے یاد کرتے رہتے ہو اور اگر تم پہ مجھے اچھا ایمان رکھتے ہو تو ایک کام تو ہوا کہ ما یفعل اللہ بعذابکم، مجھے کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب کروں۔ دوسری بات دیکھیے گناہ کی، میں اپنے بات میں گارنٹی دے بیٹھا ہوں، اس نے کہا جو مرضی گناہ کرو، اگر تمہیں میرا پورا یقین ہے اور میری رحمت پر یقین ہے تو جب بھی تم توبہ کے لیے پلٹو گے میں ضرور اسے قبول کروں گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ تم مجھے دیکھو، یہ بہت آگے کی بات ہے، یہ نہیں کہ تم اسے یاد کرو، اس نے کہا کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ وَاشْكُرُوا لِي، میرا شکر ادا کرتے رہو، میری یاد میں رہو۔ وَلَا تَكْفُرُونَ، اگر اس میں کفر نہ آیا، انکار نہ آیا تو میری تمہاری محبت قائم رہے گی، یہاں بھی، زمین پر بھی اور زمین کے بعد بھی۔ سب سے بڑا اگر اصول نکالیں نا ہم خدا کی رضا کا، محبت کا، رضامندی کا، تو وہ یاد پروردگار ہے، وہ اللہ کی یاد ہے، وہ تسبیح الہی ہے۔ اگر آپ فرائض کے بعد فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، جب تم حج کے مناسک ادا کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، ایسے یاد کرو جیسے آباء و اجداد کو کرتے ہو، جیسے اپنے پیاروں کو کرتے ہو۔ او اشد ذکرا، ذرا زیادہ، کہ مجھے یہ احساس ہو کہ تم ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے انس اور پیار رکھتے۔ اللہ تو یہ پیار و محبت کی باتیں کرتا ہے، آپ سزا کی وہ کام باتیں کرتا ہے، سزا کا تو وہ ذکر بڑا کم کرتا ہے، اہل کفر کے لیے کرتا ہے، نہ ماننے والوں۔ آپ لوگوں کو اس کا کیا پرابلم ہے؟ میں نے تو یہ بھی حدیث پڑھی ہے، لوگ کہتے ہیں آپ رجایت پسند ہو، کہ میری امت کو عذاب نہیں ہے، میری امت کو جو سزا ملنی زندگی میں ہی مل جائے گی۔ اس لیے اپنی صحتیں سلامت رکھو زندگی میں، اور اپنے آپ کو ہر اس قدم سے بچاؤ جو کسی وقت خدا کی رضامندی کو الٹیمیٹلی لے جائے۔ اسٹے بیک، ارے رہو، حدود پوری نہ کرو، قطع نہ کرو، ارے رہو، انجوائے کرو اللہ کی محبت اور دوستی، زمین پر بھی سرفراز ہو، جنت میں بھی ممتاز ہو۔ شکریہ پروفیسر صاحب۔ سر یہ 2-3 دوست یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا انسان کی فطرت کو کسی طرح ڈھونڈا جا سکتا ہے؟ یہ کس طرح ممکن ہے؟ ڈھونڈا جا سکتا ہے یا تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، میں نے آپ سے عرض کی کہ ہم تبدیلی کے لیے کس کی طرف دیکھتے ہیں۔ حدیث رسول مکمل ہے، بڑی واضح ہے، کہ فرمایا کہ اگر کوئی کہے کہ احد پہاڑ سونے میں بدل گیا ہے تو مان لینا، اگر کوئی کہے کہ کسی کی فطرت بدل گئی ہے تو نہ ماننا۔ اب اس حدیث کے ہوتے ہوئے فطرت کا بدلنا ناممکن ہے، مگر ناممکن کو ممکن کرنے والی صرف اللہ کی ذات ہے۔ اور جب آپ خشوع و خضوع، تو بڑا پرانے لفظ ہیں، مگر جب اخلاص و محبت سے آپ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہو تو وہ یقیناً آپ کی فطرت کو آپ کے لیے سہل بنا دیتا ہے، اور اس کو آپ کے لیے مصیبت کا باعث نہیں بننے دیتا۔